داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ وارث اعضاء یوسف زارا امام صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے منتر صلوات۔ جن دوستوں کے سامنے تھوڑی جگہ خالی پڑی ہے وہ ذرا قریب ہو جائیں تاکہ دو چار دوست اور پھر یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پھر بھی سارے حضرات بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات۔ چند دوست ادھر آنا چاہیں تو میرے دائیں ہاتھ پہ اندر جگہ خالی پڑی ہے، اگر کچھ دوست آنا چاہتے ہیں۔ صلوات سارے پڑھیے بلند آواز سے۔ سورہ مبارکہ تحریم ہے، ارشاد پروردگار ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ عرض کیا تھا کہ اولاد کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا بڑا مشکل ہے، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ عرض کیا تھا تربیت اولاد کا معاملہ بڑا اہم معاملہ۔ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ان کی پرورش کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ احب الاشغال تربیت الاطفال، اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو مشغلہ پسند ہے وہ تربیت اولاد ہے۔ اولاد کی جو پرورش ہے جی یہ رب کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے جب اللہ پاک نے اولاد دی
تو دنیا میں ہر انسان کسی مذہب کا بھی وہ ہے، تو بچے کو ہر کوئی معصوم ہی کہتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہے، سب معصوم کہتے ہیں۔ اچھا، 1 ماہ کا معصوم، 6 ماہ کا معصوم، سال کا معصوم، 1.5 سال کا معصوم، 2 سال کا معصوم۔ اب جب وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اور کام دکھانے لگا، اب اس کو معصوم نہیں کہتے۔ ہاں جی، بچہ تو وہی تھا، کل سارے اس کو معصوم کہہ رہے تھے، اور آج اس کی حرکتوں کو رنگ دے کے کوئی معصوم نہیں کہتا۔ تو کہاں چلی گئی اس کی عصمت؟ کون لے گیا اس کی عصمت کو؟ وہ جو ہم تربیت نہ کر پائے، ہم جو وہ سنبھال نہ پائے، معاشرے کی ہوا فضا، ہماری عدم توجہ، اس نے اس کی عصمت چھین لی۔ یہ جو اتنی تاکید کی محمد و آل محمد علیہ السلام نے تربیت اولاد پر، اسلام نے، اب ظاہر میرا ساؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے جانا ہے، تیرا ساؤنڈ بہتر ہونا چاہیے، تھوڑی سی آواز کھول ذرا، صلوات پڑھو ذرا سارے ذرا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب یہ چاہتا ہے بندوں سے کہ دیکھو، میں نے جب تمہیں اولاد دی تھی تو معصوم تھی، تم بھی اولاد کی اب تربیت ایسی کرنا کہ معصوم ہی لوٹا دے گا، معصوم ہی رہے۔ لیکن بدقسمتی سے اللہ نے تو سب کو معصوم دیے، لیکن ہم معصوم بنا نہ سکے، لوٹا نہ سکے۔ اللہ کی کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے علی و بطول کا، جنہیں رب نے معصوم دیے اور انہوں نے معصوم تو صلوات پڑھو محمد۔ معصوم ہی لوٹا۔ حسن بصری نے بڑی خوبصورت بات سنا رہا ہوں، اور آج ہی سنا رہا ہوں، پہلے میں نے یعنی آج سے پہلے میں نے یہ نہیں پڑھی، کیونکہ میں نے صبح جو مطالعہ کیا تو اس میں آئی تو میں نے کہا کہ یہ قیمتی موتی آپ تک پہنچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے بھٹی صاحبان لگے تو ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ارادے تو نعمت بھائی کے بڑے بلند ہیں۔ ہاں جی، انشاءاللہ ایسا ایک عزا خانہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ پھر یہ دیواروں کی رکاوٹ بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہاں جی، سنا میں حسن بصری نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ بیس الشیء الولد ان عاشا فقدنی و ان ماتا فہدنی۔ کہتا ہے مولا اولاد بھی کیسی بری ہے، زندہ رہتی ہے تو ماں باپ کو مشقت زحمت تکلیف میں ڈالتی ہے، مر جاتی ہے تو ماں باپ کو بیمار دیتی ہے، ماں باپ کو پھر جینے کا نہیں چھوڑتی۔ جی، تو اولاد کیا بری شے ہے، زندہ ہیں تو ماں باپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، رنج اذیت، اور جب مر جائے اولاد تو پھر ماں باپ کی نہ
شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے اولاد. سرکار نے جملہ سنا فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے. نعم الشیء الولد ان عاشا فالدعاء حاضر وَإِن مَاتَا فَشَفِيٌّ سابق. فرمایا بہترین شے اولاد ہے. بہترین شے اولاد ہے. اگر اولاد صالح زندہ ہے ہر وقت ماں باپ کے لیے دعائیں. نیک اولاد ہوتی ہے نا, لوگوں کے منہ سے دعا نکلتی ہے, اللہ تیرے ماں باپ پر رحم کرے, اللہ تیرے ماں باپ پر کرم کرے. کیسی اولاد؟ معاشرے کے حوالے کی. زندہ ہو تو دعائیں, اور اگر مر جائے تو ایک شفیع ہے جو پہلے رب کی بارگاہ میں بھیج دیا. قیامت کے دن وہ تمہارا بچہ شفیع ہے. شفیع امام نے فرمایا اولاد تو بہترین شے ہے. مولا فرمایا بہترین شے. سرکار کی حدیث ہے کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا, وہ اگر اپنے بعد 70 بیٹے چھوڑ جائے اور 70 کے 70 گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جائیں, ان 70 بیٹوں سے کوئی ایک بہتر ہے قیامت کے دن ماں باپ کا شفیع بن جائے. سرکار دو عالم نے فرمایا من سعادت المرء الولد الصالح. انسان کی سعادت, انسان کی خوش بختی, انسان کی خوش نصیبی نیک اولاد ہے. اور کل میں نے عرض کیا کہ تربیت اولاد کا جو مرحلہ ہے وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. اپنی اولاد کے لیے تم ماں کیسی منتخب کرتے. جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے کافی عرصہ بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا, عقیل بھائی مجھے عرب کے کسی بہادر خاندان اور بہادر گھرانے سے ایک رشتہ چاہیے. اچھا میرا سوال یہ ہے, ایمان سے بتاؤ, ٹھیک ہے جناب عقیل وہ نصابہ تھے, انصاب عرب کے بہت بڑا علم رکھنے والے تھے, لیکن ایمان سے بتاؤ جناب عقیل کا علم زیادہ ہے یا مولا علی کا علم زیادہ ہے؟ سلونی تو جو چاہو پوچھو. جناب عقیل کا علم مولا علی سے تو زیادہ نہیں ہے, بلکہ مولا امیر المومنین کا علم تو وہ ہے, وہ جملہ تم سنتے رہتے ہو کہ ایک جنگ میں غالب صفین کی بات ہے, مالک اشتر مولا کے پاس آ کے عرض کرتا ہے آقا آج ایک بندہ میں اور قتل کر لیتا نا تو میرے مقتول اور آپ کے مقتول برابر ہو جاتے. مقتولوں کی تعداد ہماری جناب امیر نے فرمایا مالک اشتر سوچنا بھی نہ, تیرے سامنے جو آیا تیرے سامنے جو آیا تو نے اسے واصل جہنم کر دیا. علی کے سامنے آتا ہے نا قیامت تک میں دیکھتا ہوں اس کی صلب سے کوئی مومن تو نہیں ہوگا. اگر کسی کی صلب سے قیامت تک بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے علی اسے قتل نہیں کرتا. او بھٹیو تمہارے ماں باپ دادا
تمہارے آبا و اجداد بھی علی کی تلوار کی بھینٹ چڑھ گئے ہوتے اگر تم نے پیدا نہ ہونا ہوتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جانتے تھے ہاں ان کی نسل سے کو آئیں گے علی علی کرنے والے۔ یہ حقیقت ہے، ہو گئی کہ نہ؟ مولا علی علیہ السلام سے زیادہ علم صرف دو ہستیوں کا ہے، یا رسول اللہ کا ہے یا اللہ کا ہے۔ بلکہ میں اب دوبارہ پھر جملہ اصلاح کر کے کہنا چاہتا ہوں، مولا علی سے زیادہ علم صرف اللہ کا ہے، جتنا علم رسول کا ہے وہ سارا مولا علی کے پاس ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل اور عظمت امیر کائنات بآواز بلند صلوات تو جناب عقیل سے کیوں فرمایا کہ مجھے ایک تلاش کر دو رشتہ؟ صرف اس موضوع کی اہمیت کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا تھا۔ اچھی اولاد کی اگر تمنا رکھتے ہو، ماں اچھی منتخب کرو۔ یہ جو معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتے ہیں، پھر وہ حدیث تاریخ کا حصہ بنتا ہے، پھر وہ قیامت تک کے لیے نسلوں تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ ماں اچھی منتخب کرو۔ من سعادت المرء، نبی کریم فرماتے ہیں من سعادت المرء الزوجۃ الصالحہ، صالح بیوی، صالح زوجہ، یہ بھی انسان کی خوش نصیبی اور انسان کی سعادت مندی ہے۔ نبی پاک کی ایک دعا ہے، سرکار کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من امرأۃ تشیبنی قبل مشیبی، میرا اللہ مجھے ایسی عورت سے محفوظ رکھنا جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، مجھے ایسی عورت سے بچانا کہ جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ زوجہ صالحہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجموعہ ورام میں یہ حدیث موجود ہے، سنو ذرا، بڑے مرد بنے ہوئے تھے۔ چھٹے امام نے فرمایا امرأۃ صالحۃ خیر من الف رجل غیر صالح، آقا فرماتے ہیں ایک نیک با کردار مستور 1000 بد کردار مردوں سے بھی افضل ہے۔ تو دوستو یہ مرحلہ نا بڑا سوچ سمجھ کے طے ہونے والا ہے۔ ایمان دیکھو، کردار دیکھو۔ اس کے بعد تربیت اولاد، نیک صالح اولاد کے لیے اگلا مرحلہ وہ ہے رزق حلال۔ وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ تیرا نطفہ رزق حلال سے بنے، ماں کا دودھ رزق حلال سے بنے، جی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اصل تو بنیاد یہ ہے، اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ناراض نہیں ہونے، جملہ کہو، کمائی حرام کی جیب میں ڈال کے حلال گوشت کی دکانیں تلاش کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، حلال گوشت کی دکانیں، پیسے رشوت کے، پیسے سود کے، پیسے حرام خوری کے، پیسے دھوکے کے، نجائز منافع خوری کے، دھونس دھاندلی کے۔ ابھی قربانی نہیں گزری، منڈیاں پھر رہا ہے، اچھا بکرا قربان کر،
پیسے تیرے حرام کے ہیں، پھر سور کھا یا بکرا کھا ایک ہی بات ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف خنزیر حرام ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ہاں کہ خون حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں؟ سود حرام نہیں ہے، رشوت حرام نہیں ہے، دھوکہ دہی حرام نہیں ہے، ناجائز منافع خوری حرام نہیں ہے، ملاوٹ حرام نہیں ہے۔ اس کی کمائی کہاں سے جائز ہے؟ اس کی کمائی کہاں سے جائز ہے؟ چوری کا مال حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ پاکستان میں بتا دو جہاں بغیر رشوت کا تمہارا کام ہوتا ہے؟ اور مسلمان، میں سمجھتا ہوں اگر جملے کی قدر کرو، اگر رشوت جائز بھی ہوتی نا تو شاید ہم پھر بھی اتنی شد و مد سے رشوت نہ لیتے جتنی حرام ہونے کے باوجود ہم رشوت شد و مد سے لے رہے ہیں۔ تمہیں تیرا ایک کام ہی نہیں ہوتا رشوت کا۔ ایک کلرک سے لے کے وہ جو وزارت و صدارت کی کرسی تک بیٹھا ہے سب حرام خور۔ بولو پھر کیا سمجھتے ہو حرام کھلا کھلا کے ولی اللہ پیدا ہوں گے؟ اور جب لقمہ حرام کا کھلایا تو اس ولی کہاں پیدا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے، جو بیج کے گندم کاٹنے کی امید رکھنا حماقت نہیں؟ حرام کھلا کے حلال کی امید رکھنا حماقت نہیں؟ بنیادی تو نقطہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں آیت سنو، قرآن پاک میں رب نے اپنے انبیاء سے خطاب کیا، یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا عملا صالحا۔ اللہ اپنے رسولوں سے فرما رہا ہے پاکیزہ رزق کھانا پھر عمل صالح کرنا۔ قرآن کے لفظوں کی ترتیب میں بھی حکمت ہے۔ پہلے فرمایا رزق پاکیزہ کھاؤ، پھر فرمایا عمل صالح کرو۔ رب نے بتا دیا عمل صالح ہوتا ہی تب ہے جب رزق حلال ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حرام کھا کے بندہ حرام کاریاں ہی کرے گا، پھر وہ کہاں ولی اللہ بنے؟ وہ ولد صالح بنے گا، وہ نیک صالح اولاد ہوگی۔ اس لیے اسلام نے بہت زیادہ زور دیا لقمہ حلال پر۔ یار کتنا جینا ہے، کتنا جینا، 50-60 سال جی؟ ہاں جی، کرونا تو خیر اب پھر اللہ محفوظ رکھے ساری انسانیت کو، محفوظ رکھے، بالخصوص اللہ پاک اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ دیکھیں اوسط ایوریج ہماری پاکستان میں 60 سال کتنا جینا، 60 سال، اور وہ آخرت کی زندگی، ابد الآباد کی زندگی، ہم فیہا خالدون کی زندگی۔ معصوم کا ایک جملہ ہے، اگر قدر کرو، فرماتے ہیں سچ بول کے ہار جانا جھوٹ بول کے جیت جانے سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، آخرت بنانا کامیابی ہے یہ دنیا بنانا کامیابی ہے؟ آخرت بنانا کامیابی، یہ تو گزری جانی ہے، شاہ کی بھی گدا کی۔ فرعون کدھر ہے، نمرود کدھر ہے، قارون کدھر ہے، شداد کدھر ہے، دنیا کے سلاطین کدھر ہیں، دارا و سکندر کدھر ہے؟ سب نے چلے گا۔ توجہ کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ او بھائیو، رزق حلال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز جمعہ میں سب سے افضل عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا۔ آقا کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی اسم اعظم بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں اسم اعظم ہوگا میرے پاس، جانتے ہیں نا اسم اعظم ہو تو بندہ منزل کن فیکون پہ پہنچا۔ میں جو دعا کروں گا اسم اعظم کے ذریعے میری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا غیر اللہ کی محبت دل سے نکال، لقمہ حلال کھا، پھر جس نام سے بھی رب کو پکارے گا وہی اسم اعظم ہے۔ پھر جس نام سے بھی رب کو پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ لقمہ حرام کا وضع اثر یہ ہے، سرکار فرماتے ایک لقمہ حرام شکم میں چلا جائے تو 40 دن تک دعا قبول۔ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن تک دعا نہیں قبول ہوتی، ایک لقمہ حرام۔ ایک اور لمحہ عمر پوری ہو 80 سال 2 لقمہ عمر ہو گئی 40 دن۔ اللہ توجہ کر رہے ہو؟ تو بھائی اثرات تو ہونے۔ ہمارے معاشرے میں کیوں فساد ہے، کیوں فتنہ ہے، کیوں بے چینی ہے؟ یعنی یقین کریں کوئی بندہ دنیا میں ہے ایسا جسے آپ کہہ سکیں کہ وہ 100% مطمئن نہ ہو؟ کوئی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بھی اطمینان نہیں، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی اطمینان۔ میرے محترم سامعین، رزق حلال، لقمہ حلال۔ اور یاد رکھو ایک بات، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ حرام خوری کرنی، حرام کمانا۔ آج سن لو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جرأت سے کہہ رہا ہوں، جس کا رزق حرام کا ہے، کمائی حرام کی اور حرام کی ساری صورتیں آپ بہتر جانتے ہیں، بندے کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، سب کو پتہ ہے، بڑا اچھی طرح جانتا ہے میرے لیے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، سارا پتہ ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا رزق حرام ہے تو حج کر، تو عمرہ کر، تو زیارت کر، تو اعتکاف بیٹھ، تو نوافل پڑھ، تو ماتم کر، عزاداریاں کر، کچھ قبول نہیں ہے اگر تیری کمائی حرام ہے۔ کیوں بھلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال صرف متقین کے قبول کرتا ہے، حرام کھانے والا حرام خور ہوتا ہے، متقین نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آلہ محمد۔ توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ رزق حلال بڑی۔ وہ مہدی عباسی ایک شریک بن عبداللہ، ایک شخص تھا، انتہائی عالم و فاضل، انتہائی متقی اور پرہیزگار، عباسی، مہدی عباسی کے دور۔ مہدی عباسی نے اس کو پیشکش کی کہ میں تجھے قاضی القضات بناتا ہوں، اپنی عدالت کا چیف جسٹس بناتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ اچھا پھر میرے بچوں کے معلم بن جاؤ۔ فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا پھر دعوت قبول کر لو، میرے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا لو، ان 3 کاموں میں سے ایک تو تمہیں کرنی پڑے گا۔ شریک نے سوچا چلو کھانا کھا لو۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں جی، ان بادشاہوں سے بندہ دور ہی رہے تو اچھا ہے۔
نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی۔ اب وہ رنگین دسترخوان، عمدہ قسم کے پکوان، اب جو کو کھانا کھایا وہ لقمہ حرام گیا شکم میں، اس نے وہ تاثیر کی کہ رات کو بستر پہ جا کے سوچ رہا ہے یار اگر میں چیف جسٹس بن جاؤں، قاضی قضات بن جاؤں تو میں لوگوں کے ان کے حقوق دلواؤں گا، ان کی مدد کروں گا، تو اچھا ہے میں وہ قبول کر لوں عہدہ۔ قضاوت والا عہدہ بھی قبول کر لیا، بچوں کی وہ معلمی والا منصب بھی قبول کر لیا۔ یہ دکھاتا ہے لقمہ حرام۔ جہاں حرام ہے وہاں پھر کیا خیر پوچھنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہدایت کرنا کسی کی، رہبری کرنا کسی کی بڑی کمال کی بات ہے، لیکن اس کے لیے پہلے زمینہ تو فراہم کیا جائے۔ یقین کریں کسی کی ہدایت کا سبب بن جانا بڑی کمال کی بات ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کو خیبر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا، اگر متفق علیہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ کل میں یہ لَأُعْطِيَنَّ بڑا موقد کلام ہے، تاکید لام تاکید کا، نون تاکید کا، وہ بھی ثقیلہ خفیفہ نہیں، اور فعل مضارع لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں ضرور بر ضرور علم دوں گا ایک مرد، اس مرد کی صفت کیا ہوگی؟ اگلی ساری صفات در حقیقت مرد کی ہی صفات ہیں۔ رجلاً قرارن، پلٹ کے حملے کرے گا، غیر فرارن، قدم میدان سے اکھڑیں گے نہیں، میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ کی نگاہ میں مرد ہوتا ہی وہ ہے جو میدان سے بھاگ نہ جائے۔ قرار غیر فرار، پھر اتنا نہیں، یحب اللہ و رسولہ، ایسے مرد کو دوں گا علم جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور محبت یک طرفہ نہیں ہے، یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا مولا علی سے محبت کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی۔ اور ایسے کو علم عطا کروں گا یفتح اللہ علی یدہ، جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کرتا، علم عطا کیا۔ امیر المومنین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلنے لگے جب قلعہ خیبر کی طرف، اس وقت سرکار نے فرمایا، اور یہ فریقین کے حدیث موجود ہے، یا علی لَإِنْ يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ یا علی، اگر اللہ آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کو ہدایت کر دے، تیرے لیے ہر اس شے سے افضل اور بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی۔ بولو، سورج کی روشنی صرف آفاق میں پڑتی؟ پوری زمین پہ پڑتی، صرف زمین نہیں، باقی سیارے، یہ چاند جو روشن ہے وہ بھی سورج کی وجہ سے روشن ہے۔ اس منظومہ شمسی کے سارے ستارے
سورج کی وجہ سے روشن ہے میرا بھائی. اس کا معنی کیا ہوا؟ خلاصہ کر کے کہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی ایک کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لے آئے، گمراہی سے ہٹا کے ہدایت کے راستے پہ لے آئے، دشمنوں کے راستے سے ہٹا کے اہل بیت کے راستے پہ لے آئے، یہ عمل پوری کائنات کے مالک بن جاؤ اس سے بھی افضل ہے، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر. تو پھر اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ انسان اگر اپنی اولاد کی ہدایت کا سبب بن جائے، اپنی اولاد کی ہدایت کا سبب بن جائے، اپنی اولاد کی ہدایت کا سبب بن جاؤ تو پھر خدا کی قسم کامیابی کامیاب. ہدایت والا فریضہ انجام دیا، وہ اجر بھی پایا، والد صالح چھوڑ گئے، نامہ اعمال قیامت تک کھلا رہے گا. جب تک اولاد تمہاری وہ نیکی کرتی رہے گی تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں. لیکن رزق حلال تو پہلے کھلاؤ. میں خود بھی شوگر کا مریض ہوں، بندہ شوگر والے پھر میٹھا کھانے سے رہ نہیں سکتے. ہاں جی، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی جی علاج بیماری کا تبھی اثر ہوتا ہے دوائی کا کہ جب بندہ پرہیز بھی کرے. تربیت بھی اسی وقت اثر کرتی ہے جب لقمہ حلال کا ہو. روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کو خطاب کر کے فرمایا، لشکر یزید، اور دیکھیے ہادی برحق ہوتا ہی وہ ہے آخری دم تک انسانیت کا، لوگوں کا مخلص و خیر خواہ ہو. امام حسین نے آخری وقت تک کوشش کی کہ لوگ جہنم میں نہ جانے، آخری وقت تک کوشش. عمر ابن سعد سے مولانا نے فرمایا، عمر ابن سعد، یہ عمر ابن سعد بن وقاص صحابی رسول کا بیٹا تھا نا. ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ رائے کی حکومت تجھے دوں گا، رائے کا گورنر بناؤں گا اگر حسین کے قتل کی ذمہ داری تو لے. رات بھر سوچتا رہا، مہلت مانگ کے آئے ابن زیاد سے، کہتا ہے ایک رات مجھے سوچنے کی مہلت دے، کل بتاؤں. رات بھر سوچتا رہا، کہتا ہے کہ اگر حسین کو قتل کروں گا تو رائے کی حکومت ملے گی، اور اگر قتل نہیں کروں گا رائے کی حکومت تو ملے گی لیکن انجام تو جہنم ہے، اور قتل نہیں کروں گا تو رائے کی حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. فیصلہ کیا کیا سنیے، جب بدبختی کسی کو گھیرتی ہے، کہنے لگا رائے کی حکومت نقد ہے، جنت ادھار ہے. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا لشکر یزید اپنا عمر ابن سعد کو فرمایا یاد رکھ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، تجھے رائے کی گندم کھانا نصیب نہیں. میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، رائے کی گندم کھانا نصیب نہیں. بدبخت تھا نا، بدبخت، طنز کیا. جواب امام کو جو دیا نا، طنز کیا. کہتے ہیں کوئی بات نہیں فرزند رسول، میں گندم نہیں کھاؤں گا، میں جو کھا لوں. کدھر گیا آج ابن زیاد، کدھر گیا آج ابن سعد، کدھر گیا عمر ابن سعد. اور جو مولا نے فرمایا وہی ہوا. جنت بھی برباد کر دی، جہنم کا حقدار ہو گیا، رائے کی حکومت بھی نہ ملی. مل بھی جاتی تو کتنا عرصہ حکمرانی کرتا. بولو کتنا بدبخت تھا. یہ ہوتے ہیں گھاٹے کے سودے. وارث جنت کہہ رہا میں تجھے جنت لکھ دیتا ہوں. وارث جنت کہہ رہا میں جنت لکھ دیتا ہوں. اس کے نہیں، مجھے جنت نہیں، مجھے رہ کی حکومت چاہیے. اور رہ کی حکومت بھی نہ ملی. ہادی ہوتا وہ ہے آخری وقت تک
کوشش کی. حاکم شام کو مولا علی نے خط لکھا, اس میں جملے مولا علی کے پڑھ لینا. فرماتے ہیں میں آخری وقت تک تجھے نصیحت کرتا رہوں گا, اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ میری نصیحت کا تجھ پر کوئی اثر لیکن ہادی کا تو فریضہ ہے نا. روز عاشور لشکر یزید کو اتمام حجت کرتے رہے. امام حسین بار بار کوشش کرتے رہے کہ اس سب سے عظیم گناہ کی یہ میرے نانا کی امت مرتکب نہ ہونے پائے, میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کرے. کوشش کی اس گناہ سے بچ جائیں. اور مولا نے فرمایا لشکر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی. کیوں نہیں کریں گی؟ لَأَنَّ بُطُونَكُمْ مُوَلِّيَةٌ مِّنَ الْحَرَامِ, تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اگر تمہاری غذا حلال ہوتی تو لقمہ حلال اگر تم کھاتے ہوتے نا تو پھر امام کا کلام تم پر اثر. اس سے ایک بہت اور بات ثابت ہوئی, اگر لقمہ حرام کا ہو تو پھر نہ کلام خدا اثر کرتا ہے, نہ کلام رسول اثر کرتا ہے, نہ کلام. ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات. اچھا, اچھی زوجہ کا انتخاب ہو گیا, بچے کی ولادت, وہ تفصیلات جو بھائی بتا رہے ہیں تفصیلات ہیں. میں ایک کتاب ہے تہذیب آل محمد, تہذیب آل محمد. اہل بیت کے دروازے پر اگر آ گئے ہو, ولایت اہل بیت کو قبول کر لیے ہیں. ایک بات اور سن لو, مولا علی اور آل رسول کی ولایت انہیں بتاؤ جنہوں نے ابھی تک ولایت کو قبول نہیں کیا, اور جو پڑھ چکے ہیں علی ولی اللہ انہیں مولا علی اور آل رسول کی سیرت بتاؤ. انہیں آل رسول کی تہذیب سکھا. علامہ مجلسی کی وہ کتاب ہے حلیت المتقین, اردو میں جو ترجمہ ہے اس کا نام ہے تہذیب آل محمد. اس میں ایک یہ کتاب خدا کے لیے خرید لو, تہذیب آل. تمام زندگی کے دستورات, ہدایت, رہنمائی اس میں موجود. کھانا کیسے, پینا کیسے, لباس کیسا, گھر کیسا, جوتا کیسا, ہاں مطلب تفصیل ایک ایک چیز زندگی میں جو انسان کو ضروری ہے وہ موجود. وعدہ کرتے ہو نہ تو میرا کوئی کتاب خانہ ہے نہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے. ہاں ممکن یہ سمجھ رہے ہو کہ پتہ نہیں کوئی میرا اس میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے. ہاں یہ میرا فائدہ ہو جائے گا ضرور, کیونکہ ابھی حدیث سنا چکا ہوں. آپ اگر حق پہ راستے پہ آل محمد کی تعلیمات پہ چلیں گے شاید یہ میری بھی نجات اور بخشش کا سبب ہوگا. تو وہ کتاب خریدیں, اس کتاب کو پڑھیں اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. سمجھو, شادی ہو گئی, اس میں بھائی جو بتا رہے ہیں نا شادی کیسے ہونی ہے, شب اول کے اعمال کیا ہیں, کردار کیا ہے, سیرت کیا ہے, تعلیم, یہ سب کچھ ہو سکتا. بچے کی ولادت ہو گئی, بچہ ماں کے جب شکم میں ہوتا ہے نا 4 مہینہ جب اس کی مدت حمل کی پوری ہو جاتی ہے تو بچے کی تخلیق کامل ہو جاتی ہے اور روح داخل ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے اور سائنس کہتی ہے اور واضح سی بات ہے, کامل جب تخلیق ہو جاتی ہے بچے کی, سب سے پہلی حس اور قوت بچے کی جو ماں کے شکم میں کام کرنا شروع کر دیتی وہ سماعت. بچہ آوازیں سننے لگ جاتا ہے ماں کے شکم میں. اب یہ ماں پر منحصر ہے, قرآن سناتی ہے یا گانے سناتی ہے, کون سی آوازیں سناتی. بچے کی ولادت ہو گئی, اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلی آواز بچے کی سماعت سے اللہ کی کبریائی کی ٹکرائے. جو مستورات ماں کے پاس ہوتی ہیں نا بچے کی ولادت کے وقت, حکم ہے
کہ وہ کوئی گفتگو نہ کریں، سب سے پہلے بچے کی ولادت کے بعد اس کے دائیں کان میں ساتھ دو اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت۔ سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کی، سرکار کی رسالت کی، توحید کے خالق اکبر کی توحید کی، مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی آواز اس نو مولود کے کانوں تک جائے۔ ایک اور بات سنو، یہ دنیا کی واحد اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہے۔ بچے کے کان میں جو اذان و اقامت کہی جاتی ہے، یہ دنیا کی واحد اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہے۔ جنازہ واحد نماز ہے جس سے پہلے اذان و اقامت ہے۔ اور جوانوں، یہی مہلت ہے، رب کے پیغام کو سمجھو۔ اذان و اقامت کہی جا چکی ہے، نماز قائم ہونے والی، نماز قائم ہونے والی۔ جی، اذان و اقامت، اللہ کی کبریائی کی آواز بچے کی سماعت سے ٹکرائے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگلا ایک مرحلہ ہے جو رسم ہے ہمارے، کیا کریں، اللہ جانتا ہے ہمارا دین تو مطلب نہ مطالعہ کیا، نہ پڑھا، نہ سیکھا، ورنہ دین میں تو قدم قدم پر رہنمائی موجود ہے، لیکن ہم نے تو لی نہیں رہنمائی۔ بہت سارا ہمارا جو دین ہے نا، ہم نے وہ رسم و رواج کا بنایا ہوا ہے، رسم و رواج۔ میری مائیں بہنیں بھی چونکہ موجود ہیں، آپ بھی ذرا سن لیں۔ کل 14 اگست ہے جی، کتنے سال ہو گئے پاکستان بنے؟ 74۔ 74واں یوم آزادی ہے کل 14 اگست، یعنی 74 سال کل پورے ہو جائیں گے پاکستان کو آزاد ہوئے، معرض وجود میں آئے۔ ہم ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے، ہندوؤں کو کچھ دین سکھا نہ پائے، ان سے بہت کچھ سیکھا، ان سے جو بہت کچھ سیکھا ان میں آج تک ایک رسم چل رہی ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ بچے کی ولادت والا غسل 40 دن تک نہیں کرنا۔ سن لو ذمہ داری سے، مذہب اہل بیت سنا رہا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ماں کم از کم اس کے ناپاک رہنے کا عرصہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، ممکن 1 منٹ کے بعد خون ختم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اس کی ناپاکی کا عرصہ صرف 10 دن ہے۔ یہ چلہ اسلام کی نہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم ہندوؤں کی مقلد نہیں ہو، تم تو کنیزان حضرت فاطمہ زہرا ہو۔ زیادہ سے زیادہ ناپاکی کا عرصہ 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 1 لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر 10 دن تو ناپاک رہی ہے نا، 10 دن کے بعد غسل کر۔ یہ چھوڑ چلے ملے جہلانہ رسم و رواج، جہلیت کی باتیں اور ہندوانہ رسمیں۔ مسلمان ہو تم، کلمہ رسول کا پڑھا، اللہ اکبر کہنے والے ہو، رام رام کرنے والے نہیں ہو تم۔ غسل کرے، پاکیزہ ہو جائے، اپنے مسلح عبادت کو سنبھالے۔ 40 دن تک پاک ہی نہیں ہو، کیا کریں۔ اگلا جو مرحلہ آتا ہے ہماری ایک رسم ہے، وہ گھٹی کی رسم، گھٹی دیتے ہیں نا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ گھٹی دینے والے کا بھی بچے کا اثر ہوتا ہے۔ کہ بچہ ذرا غسیلا جوان نکلے نا، وہ کہتے ہیں اس لیے غصہ کرتا ہے، چاچے نے گھٹی دی تھی وہ بھی بڑا غصہ کرتا ہے۔ بولو، میرے خاندان میں 1-2 موارد ہوئے، جی شراج صاحب آپ گھٹی دیں، میں نے کہا میں تو گھٹی نہیں دوں گا۔ کل کو گندا نکلا مجھے ہی کہو گے اخلاق شرازی کی گھٹی تھی۔
یہ ہے نا باتیں ہمارے معاشرے کی. اسلام نے گھٹی کا بھی حکم دیا اور تعلیم دی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہنکو اولادکم بتربت الحسین، اپنی اولاد کو خاک کربلا کی گھٹی دی. تربت سید الشہداء کی گھٹی دو، شہد میں ملا کے، زمزم میں ملا کے، آب فرات میں ملا کے، بارش کے پانی میں ملا کے خاک کربلا کی گھٹی دو، تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے، تاکہ پہلے دن سے ہی خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنے لگے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو یوم ترویہ امام حسین نے مکہ چھوڑا. مسلمان حج کا احرام باندھ کر مینا و عرفات جا رہے تھے. کعبے کا وارث مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا اور فرما کے جا رہے تھے. کیوں نہ حج پڑھا امام حسین نے؟ اللہ کے گھر کا مولا حسین سے بڑا عاشق کون تھا؟ حرم خدا کا مولا حسین سے بڑا عاشق کون تھا؟ جس مولا حسین نے 25 حج کیے تھے. یزید نے حاجیوں کے لباس میں 50 قاتل بھیجے تھے، جنہیں یہ کہا گیا تھا، جن کے احرام میں تلواریں اور خنجر چھپے ہوئے تھے، اور انہیں کہا گیا تھا رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ طواف کعبہ میں مشغول ہوں یا غلاف کعبہ سے لپٹے ہوں. مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے حدود حرم سے 1 بلشت باہر قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت کا ہو. اللہ کا گھر، تیری حرمت احترام باقی رہے. حسین حج کیے بغیر جا رہا. حج نہیں پڑھا تھا نا مولا حسین نے، حج نہیں پڑھا، کربلا چلے گئے. رب نے بھی فرمایا حسین تو نے میرے گھر کی حرمت کی خاطر حج نہ پڑھا، میں اللہ کا بھی وعدہ ہے تیرے ہر زائر کو 1 زیارت پر 70 حج کا ثواب عطا کروں. منزل شراف پر مظلوم کا قافلہ پہنچا. منزل شرف وہ منزل تھی جہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کے بڑے چشمے تھے، پانی کی فراوانی تھی. منزل شراف سے نکلنے لگے. فرمایا عباس بھائی جتنا پانی ذخیرہ کر سکتے ہوتا ہے، برتن مشکیزیں سب پر کر لو. آقا ہمارے پاس ضرورت کا وافر پانی، کئی اونٹ تھے جن پہ مشکیزیں تھے لگے. فرمایا عباس ان قریب ہمیں ضرورت پیش آئے گی، ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی چاہیے. مشکیزیں پر ہو گئے، مظلوم کا قافلہ چلا. منزل ذو حسم سے پہلے مولا کے ایک صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. سرکار نے بھی فرمایا اللہ اکبر. لیکن اس وقت تکبیر بلند کرنے کا مقصد، آقا ہم آبادی کے قریب آ گئے، وہ سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے. ایک صحابی کہتا ہے مولا میں ان راستوں سے واقف ہوں، یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی نخلستان نہیں. مولا نے فرمایا ہاں تم سچ کہتے ہو. غور سے دیکھو کیا ہے. غور سے دیکھا تو کھجوروں کی شاخیں نہیں تھیں، نیزے لہرا رہے. 1000 کا دستہ لے کر ہر امام حسین کے راستے میں کھڑا. اور مولا مظلوم کربلا نے، بلکہ یہاں یہ لفظ کہنا مناسب ہوگا، ساقی کوثر کے بیٹے، جب دیکھا نا کہ ہر کا لشکر پیاسا ہے اور شدت پیاس سے جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ہر کا لشکر کو سیراب کرو. لشکر ہر کا ایک سپاہی یہ کہتا میں سب سے آخر میں تھا. امام حسین کے ساتھی
اور کے لشکر کو سیراب کر رہے تھے، کہتا میں سب سے آخر میں تھا اور میں اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے مجھ پہ کپک بھی تاری تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسی ترتیب سے پانی پلایا جاتا رہا مجھ تک پانی پہنچنے سے پہلے میں مر جاؤں۔ کہتا یہ خیال میرے دل میں آیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، دوسرے لمحے میں نے جو آنکھیں کھولی نا، کریم کربلا مشکیزہ لے کر میرے سامنے۔ کہتے مجھ سے مشکیزے کا دہانہ پکڑا نہ گیا، کریم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی ملا۔ اور جب لشکر ہر سیراب ہو گیا، اب فرمایا یہ جانوروں کو پانی پلاؤ، گھوڑا ایک ہی بار نہیں پیتا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا جب تک ایک ایک گھوڑا 3 4 بار پانی سے منہ لگا کے نہ ہٹائے، کسی جانور کے سامنے سے بھی پانی نہ ہٹائے۔ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب عصر عاشور 6 ماہ کے لال کے لیے پانی مانگ رہے تھے، کوئی نہ تھا ان میں؟ اور یہ حسین کے کردار کی عظمت ہے، عظمت۔ پانی انسان کا حق ہے، یہ حق ہے انسان کا جو رب نے دیا انسان کو، اور پانی کا سوال کرنا، پانی مانگنا کسی مذہب میں کبھی نہیں ہے۔ روٹی مانگنا ممکن ہے معیوب ہو، لیکن پانی کا سوال کرنا یہ کبھی نہیں ہے۔ یہ مولا حسین کے کردار کی عظمت تھی۔ مولا نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، لیکن یہ نہیں کہا کل میں نے بھی تو تمہیں سیراب کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، حجاج ابن مسروق نے اذان کہی، مظلوم کربلا نے فرمایا اور تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ جو شیعہ بیٹھے ہو میں چیلنج کر رہا ہوں، غلط پڑھا جاتا ہے ممبروں سے، غلط تفسیریں کی جاتی ہیں، کہتے ہیں ہور نے کون سی نماز نہیں پڑھی تھی؟ میرا بھائی ہور نے نماز نہیں پڑھی تو جان تو قربان کی تھی نا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا ہور تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ اس وقت جب دشمن بن کے آیا تھا ہور نے یہ کہا تھا مولا نماز ہم بھی آپ لیے اقتدار۔ نماز کے بعد جب سواریاں تیار ہو گئی، بس آخری جملہ، مظلوم کربلا، بیبیاں محملوں میں بیٹھ گئی، مظلوم کربلا گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اس وقت یہ ہور آگے بڑھا اور امام حسین کے گھوڑے کے لگام کو تھام لی۔ مجھے ابن زیاد کا حکم ہے، میں آپ کو کوفہ لے کے جاؤں گا ابن زیاد کے پاس۔ عرب میں یہ بہت بڑی یہ گستاخی ہوتی تھی، کسی کے گھوڑے کی لگام پکڑنا یعنی کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا۔ جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، میرے مولا نے فرمایا سکلت کا امو کا یا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرت کہ تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑے۔ اس وقت ہر کہتا ہے رسول کا بیٹا، اگر پورے عرب میں کسی نے اس طرح سے مجھے بات کی ہوتی اور اس طرح سے میری ماں کا نام لیا ہوتا میں ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا، آپ کی ماں کو فاطمہ زہرا ہے، میں سوائے خیر کے ان کا نام لے نہیں سکتا۔ عزاداروں جنہوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا، اور دشمن تھا، سپہ سالار تھا، آخر مولا حسین پہ جان قربان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی کیسے؟ لکھتے ہیں یہ ہر کو ساری سعادت صرف اسی وجہ سے ملی تھی، ہر نے حسین کی ماں کا احترام